میرا خیال ہے میں بحث کو اور زیادہ آسان بنانے کے لیے یہ جو ہمارا عنوان ہے اس میں ایک اضافہ کر دیتا ہوں، جمہوریت کا مستقبل اور فوج۔ اب میں درخواست کروں گا سینیٹر تاج حیدر صاحب سے، این ایس ایف سے لے کر قومی آزادی، مزدوروں کے لیے جدوجہد اور پھر پیپلز پارٹی اور پھر مستقل جدوجہد، جناب تاج حیدر صاحب۔ شکریہ، بہت بہت بڑی بات ہے کہ ہم شہید نذیر عباسی کی برسی منا رہے ہیں، اور اس میں آج میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے ترقی پسند یہاں شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ایک اجتماع ہے ترقی پسندوں کا، یہ ایک رخ کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے۔ میں یاد دلانا چاہوں گا تمام دوستوں کو کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ہم آپس میں بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں، اور ایک تھیسس اور اینٹی تھیسس اور سنتھسس کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ پاکستان کے محنت کشوں کی جو جد و جہد، پاکستان کے عوام کی جو جد و جہد جمہوریت کے لیے رہی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں اور آج آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں نا امیدی کی بات نہیں کر سکتا میں۔ یہ جوانوں کا کام ہے جو نا امیدی کی بات کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہاں ایک پیش رفت ہوئی ہے، اور اس جمہوری جد و جہد نے ہمیں دو بڑی چیزیں دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے عوام کا سیاسی شعور بہت بلند ہوا ہے، اور ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارے عوام کا سیاسی شعور ہے۔ اور بابا مجھ سے آخری وقت میں یہی کہنے لگے کہ کانشسنس از irreversible، شعور جس سطح پہ پہنچ جائے اس سے نیچے نہیں آتا، اور روز بروز عوام کا شعور بڑھ رہا ہے، جو کہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی خواتین اپنے حقوق کے لیے باہر نکلی ہیں، اپنے مستقبل کو، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ خواتین کی یہ طاقت ہے کہ ملک کی آدھی آبادی اپنے حقوق کے سلسلے میں جد و جہد کر رہی ہے۔ میں مستقبل بہت روشن دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ کہ کہاں کہاں کمزوریاں ہیں اور کن کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خطرات کہاں کہاں ہیں۔ خطرات بیرونی نہیں ہیں، خطرات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں ہیں، کمزوریاں اندرونی ہیں۔ اور اگر آپ جمہوریت کو صحیح رخ نہیں دے سکے، اور اگر آپ ملک سے غربت کو ختم نہیں کر سکے، مزدوروں کسانوں کے حالات بہتر نہیں کر سکے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پہ جا کے لوگ بھی یہ کہنے لگیں کہ ہاں جمہوریت نے ہمیں کیا دیا۔ اور اس بات کو کہ جمہوریت نے ہمیں کیا دیا، جو مذہبی انتہا پسند طاقتیں ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا خطرہ جمہوریت کو مذہبی انتہا پسندی سے ہے۔ جمہوریت پہ مکمل اتفاق رائے قوم میں ہے، دہشت گردی کے خلاف ایک اتفاق رائے قوم میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو عناصر ہیں، جو محرکات ہیں کہ مذہب کا نام لے کے جو ہے لوگوں کے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں، اور سمجھے عقلیت کے بجائے جذباتیت سے کام لیا جاتا ہے، یعنی ریشنلزم نہیں ہے، ایموشنلزم ہے، اور اس کے اندر ہر چند کے ہم سب سمجھتے ہیں ابھی جو جڑا والا میں ہوا کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم کیوں اس کو روکنے کے لیے، اور ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ یہ تباہی ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم آنسو بہائیں۔ بات یہ ہے کہ ایک قوت محرکہ جو جمہوریت میں ہونی چاہیے، ایک تنظیم جو ہونی چاہیے، وہ شاید ہماری کمزور ہے، اور 85,000 پاکستانیوں کے جان دینے کے بعد بھی ہم اس پہ بات کرتے میں شرماتے ہیں کہ آخر جھگڑا کس بات پہ ہے، کیوں آخر یہ
85,000 پاکستانی اپنی جان دی۔ یہ ماضی پرست قوتیں اور ترقی پسند قوتوں کا جو آپس میں ایک کلیش ہے پرانا، صفت حسن صاحب نے بیٹل آف آئیڈیاز لکھی تھی 1985 یا 1986 میں، اس میں بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے، اور یہ بیٹل آف آئیڈیاز اب بیٹل آف بلٹس کے اندر تبدیل ہو گئی ہے، لیکن بنیاد وہی بیٹل آف آئیڈیاز ہے۔ اس وقت ہم ترقی پسند بات کو کہتے میں ہچکچا رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو 85,000 جانیں گئی ہیں تو یہ اس وجہ سے گئی ہیں، اور ہم مذہبی انتہا پسندی کو اس ملک سے اور اس خطے سے ہم نکالیں گے، اور اس کے پیچھے بڑے وسائل دیے جا رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں۔ دوسری چیز یہ کہ کیا ہماری جماعتوں کے پاس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی پروگرام ہے یا نہیں، کہ ہمارے محنت کش اس وقت جو ایک بے روزگاری کا شکار ہیں اور جو کشتیاں بحر روم میں ڈوب رہی ہیں، تو کیا حق روزگار ہم دے پائے ہیں کہ نہیں دے پائے ہیں، اور کیا اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، کیا کچھ پروگرامز بنائے جا رہے ہیں یا نہیں بنائے جا رہے جو کہ پیپل سینٹرڈ ہوں اور جو مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے دائیں بازو کی جماعتوں کے پاس کوئی بھی اس قسم کا پروگرام نہیں ہے کہ جو عوام کے مسائل حل کر سکے۔ وہ اسی ٹرکل ڈاؤن اکانومی پہ جا رہے ہیں کہ پہلے وہ جو بطخ کو اور موٹا کرو پھر وہ سونے کا انڈا دے گی، تو پھر کہ سرمایہ داری کی بطخ جو کہ کڑک ہو چکی ہے اس کو پھر سے وہ، اور اب صنعتیں ختم ہوئیں، صنعتوں کے خاتمے کے ساتھ جو درآمدی لابی تھی وہ مضبوط ہوئی کہ ہم درآمد کریں سامان، قرضے لیتے رہیں اور درآمد کرتے رہیں، اور اس کے بعد امپورٹر بھی مارکیٹ سے ہٹ گیا، اب اسمگلر کے ہاتھ میں مارکیٹ ہے۔ تو اب اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی اور اگر روزگار نہیں ملے گا اور صنعتی ترقی نہیں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پھر اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جمہوریت نے ہمیں کیا دیا، اور ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ جو کیجریوال انڈیا کے اندر دہلی میں مفت بجلی دے رہا ہے، صنعتوں کو بھی گھروں کو بھی، پنجاب میں وہ جیتے ہیں الیکشن، تو پہلے دن انہوں نے اعلان کیا کہ 300 یونٹ مفت ہیں۔ میں ابھی بل دے کے آ رہا ہوں، 80 روپے یونٹ جو ہے وہ بجلی پہنچ گئی ہے، اور اگر میں اور سلیم وہاں سینٹ کے اندر ایک ریزولوشن ڈالتے ہیں اور سینٹ اسے متفقہ طور پہ منظور کرتی ہے کہ جناب صنعتی علاقوں میں سولر پارک ہونے چاہیے تاکہ 7-8 روپے کی بجلی مل جائے، تو ایک ڈپٹی سیکٹری مجھے خط لکھتا ہے کہ یہ جو ہے آپ جو ریزولوشن پاس کیا ہے یہ پالیسی کے خلاف ہے، آپ جو بھی کریں گے وہ ڈسٹریبیوشن کا۔ خیر ہم نے آواز اٹھائی اور کل شاید یہ اعلان بھی ہوا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بھی ڈی سینٹرلائز کیا جا رہا ہے، بٹ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نصف حل نہیں ہے، دے آر نو سیمی سولوشنس کہ ہم اتنے آگے بڑھ گئے اور ہم نے پوری بات نہیں، اور یہ ریٹورک کا بھی اب کوئی مقام نہیں ہے، اب ہمیں پریکٹیکل حل چاہیے، اور حل پہ بات نہیں کرنی، حل کر کے دکھانا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کیجریوال کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے ملک میں بھی تو سورج چمک رہا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ سولوشنز جو ہیں جو کہ براہ راست جو ہیں ہمارے مزدوروں اور کسانوں کی محنت کو ایک پروڈکٹیو اس میں لا سکیں، یہ بہت ضروری ہیں اگر جمہوریت کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ پارلیمنٹ کی بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہاں پہ ایک طویل عرصہ میں نے گزارا ہے، وہ یہ کہ پارلیمنٹ اپنے آپ کو ایسرٹ نہیں کر رہی۔ ایک مختصر سا عرصہ تھا چیئرمین رضا ربانی جب چیئرمین رہے کہ پارلیمنٹ میں واقعی کام ہوتا تھا،
اب اگر ہم پیر کو 2 گھنٹے بیٹھیں، منگل کو 2 گھنٹے بیٹھیں، بدھ جمعرات چھٹی کریں، پھر جمعے کو 1.5 گھنٹے بیٹھ کے کہیں کہ کام ہو گیا، تو یہ کام نہیں ہے، یہ کام چوری ہے۔ اس طریقے سے کام نہیں ہوتا، اور اس چیز کی بڑی ضرورت ہے اگر ہم جمہوریت کا استحکام چاہتے ہیں۔ میں جمہوریت کو خطرہ نہیں دیکھ رہا، لیکن یہ کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے جو کام کرنا چاہیے ہمیں، وہ اب ہم اس سے گریز کر رہے ہیں۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں میرے خیال سے، اگر آپ ان پہ ایک مستحکم اسٹینڈ لیتے ہیں کہ جناب مذہبی دہشت گردی کو روکنا ہوگا، آپ کو ایسے معاشی پروگرام معیشت ان خطوط پر ڈالنی ہوگی۔ اچھا، اب یعنی پیرلل چیزیں چل رہی ہیں۔ اسی ملک میں 80 روپے کی بجلی فروخت ہو رہی ہے، اور اسی ملک میں جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں ان کو ہم ترقی دے کے، اور جو ہمارے افرادی وسائل ہیں ان کو ترقی دے کے تھر کے اندر 3 روپے کی بجلی بنا رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ اس کے اوپر ہمیں فیصلے کرنے ہیں، اور فیصلے ہمیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے، ہمیں عمل درآمد کرنا ہے۔ میرے خیال سے ایک چیز کو یہاں تک ہمارے جو ترقی پسند ساتھی ہیں یہاں تک لے آئے ہیں، اب اس کو استحکام دینے کے لیے مجھے پورا یقین ہے کہ روشن مستقبل ہے۔ نوجوان نسل سوالات پوچھ رہی ہے، ان سوالات کے جواب ہمیں تلاش کرنے ہوں گے اور اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا۔ شکریہ بات۔ جی شکریہ تاج حیدر صاحب۔ اور آپ نے نشاندہی کہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنا کام جو ہے نا اس طرح سے کرنا چھوڑ دیا ہے جو جس کی ضرورت تھی۔